السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قبر کی پہلی رات کی 14ویں قسط پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کا تن سے جدا ہونا یعنی نزع کی تلخی اور وقت آخر۔ عزیز و احباب، دم کے ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، جہاں یہ تار ٹوٹا سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ موت کی سختی کا حال وہی جانے جس پر گزرتی ہے یا اگر مر چکی ہے، دوسرے کو اس کے حال کی کچھ خبر نہیں۔ جب تک اس سے واسطہ نہ پڑے تو وہ صرف اندازہ اور قیاس ہی لگا سکتا ہے۔ بدن کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ جس طرح سے بدن کی جو کھال مردہ ہو جاتی ہے اس کو کاٹنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس حصے میں جان ہوتی ہے اس میں ذرا سی سوئی چبھونے یا اس میں کچھ لگنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ روح کو بدن کے اس حصے سے تعلق ہے، اس وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ چونکہ روح سارے بدن میں سر سے پاؤں تک آدمی کے جوڑ جوڑ میں موجود ہے، اس لیے جب اس کو سارے بدن سے کھینچ کر نکالا جائے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر کسی زندہ آدمی کا کوئی حصہ کاٹا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اس سے اندازہ کر لیجئے۔ اگر وہ حصہ مردہ ہو، اس میں روح نہ ہو تو اس کے کاٹنے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جب ساری روح کو بدن کی رگ رگ سے کھینچا جائے گا تو غور کیجئے کہ کیا حال ہوگا۔ لیکن بدن کا اگر ایک حصہ کاٹا جاتا ہے تو روح کا باقی حصہ تمام بدن میں موجود رہتا ہے۔ وہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے، اس وجہ سے آدمی چلاتا اور تڑپتا ہے، مگر جب پوری ہی روح کھینچی جائے تو اس میں پھر کمزوری ہونے کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ کچھ تڑپے یا آرام پا سکے۔ ہاں، اگر بدن مضبوط ہوتا ہے تو سانس اکھڑتے وقت بدن میں آواز پیدا ہوتی ہے جو دوسروں کو سنائی دیتی ہے، اور اگر بدن میں طاقت نہیں ہوتی تو پھر یہ آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بدن کے جس حصے سے روح نکلتی جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روح سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالی جاتی ہے، پھر وہاں سے نکل کر منہ کے ذریعے سے جاتی ہے، پھر پنڈلیاں ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر رانیں۔ اسی طرح سے ہر حصہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، اور ہر حصہ کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نور جاتا رہتا ہے۔ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا ختم ہو جاتا ہے اور زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نقشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی سختی کی وجہ سے اپنے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں جاتا ہے تو شیطان اس کے گمراہ کرنے کی بے حد کوشش کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ مجھ پر موت کی اور نزع کی سختی آسان فرما۔ مگر ایک ہم ہیں کہ ان واقعات سے بالکل ہی ناواقف اور بے خبر ہیں۔ ہم تو اس آنے والے وقت کو یاد ہی نہیں کرتے، دعا مانگنا تو کیسا، اور اگر کبھی بھولے بسر سے دعا مانگ بھی لی تو بھی سرسری طور سے مانگ لی، بس کافی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے، اور اولیاء اللہ جو خدا کے دوست ہیں، وہ تو موت سے اتنا ڈرتے تھے کہ بے حد لرزتے اور کانپتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ نزع کے وقت کی تکلیف مجھ پر آسان ہو جائے کہ موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا۔ بنی اسرائیل کے چند عبادت کرنے والوں کی ایک جماعت ایک قبرستان میں پہنچی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ پاک سے دعا کی جائے کہ ان میں سے کوئی مردہ قبر سے اٹھے تاکہ ہم اس سے
کچھ موت کا حال پوچھیں کہ اس پر کیا گزری۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں دعا کی، ان کی دعا قبول ہو گئی، اور ایک شخص قبر سے نکلا جس کی پیشانی پر کثرت سے سجدے کرنے کا نشان پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے آج 50 سال ہوئے، لیکن موت کے وقت کی تکلیف آج تک میرے جسم سے نہیں گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ موت کی سختی کا ذکر فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ 300 جگہ تلوار کی کاٹ سے ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تو روح کی پٹھوں سے، ہڈیوں سے اور انگلیوں میں سے نکالتا ہے، مجھ پر موت کی سختی آسان کر دے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ 1000 جگہ تلوار کی کاٹ سے زیادہ مرنے کی تکلیف زیادہ سخت ہے۔ ایک بزرگ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مردوں کو قیامت میں اٹھنے تک موت کی تکلیف کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے، وہ آرا چلا دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ قینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ دیگ میں پکا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائیں تو کوئی شخص دنیا میں لذت و آرام سے وقت نہیں گزار سکتا اور میٹھی نیند نہیں سو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ بار الہ میں اپنی جان کو ایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس طرح آگ پر بھونا جا رہا ہو کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو اور نہ کوئی اڑنے کی صورت ہو۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایسی حالت تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کا وقت آیا تو ایک پانی کا بھرا ہوا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک بار بار پیالہ میں ڈالتے اور اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے الہی نزع کی سختی میں میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر حصہ لپٹ جائے پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اسی طرح سے جان کھینچی جاتی ہے۔ استغفر اللہ فی امان اللہ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اے اللہ موت کی سختیوں کے اس موقع پر میری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔